ایک دن کے لیے اس عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. آپ کا وزیر اعظم ایک ایسا عجیب آدمی آ گیا کہ جس نے آگے سب کے پیٹ پہ لات ماری. گھر والوں نے کیا عمران خان صاحب سے امپریس ہو کے تو نہیں کہیں آپ کا نام عمران خان رکھا؟ میں جس ہاسپٹل میں پیدا ہوا کراچی میں، وہاں جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ فاسٹ بالر عمران خان کی فین تھی. شکار بڑا کھیلتے ہیں. ہاں، شکار میری ہابی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کا شکار کرتے ہوئے کبھی دل میں ان کے لیے رحم نہیں آیا؟ آپ نے کبھی مرغی کھائی ہے؟ بالکل کھائیے. رحم نہیں آیا. کرکٹ کا کتنا شوق ہے؟ سارا دن کرکٹ کھیلتے تھے، گراؤنڈ سے مارتے ہوئے گھر والے گھر لے کے جاتے تھے. ترکش ڈرامہ ہے، آپ نے بڑی ریسرچ کی اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو تھوڑا بتائیے گا. میں نے بے شمار لوگوں کے بارے میں بے شمار چیزیں پڑھی، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے. تکا پارٹیاں میں نے دیکھا بڑی کرتے ہیں آپ کو، کبھی ہمیں بھی بلا لیے گا تکا بھائی آپ پارٹی. جو مرضی آ جائیں، دیکھیں وہ کھانا تو بہت اچھا پکاتی ہے. مسز سے ڈر رہے ہیں اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا بہت اچھا پکاتی ہے. میری بیگم پوری شیف بنتی جا رہی ہے، مجھے بڑا فائدہ ہے. خان صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو 2 ہفتے اور روکیں لاک ڈاؤن کو، وہ کپڑے سینا بھی سیکھ جائے گی. کوئی خاص انتخاب ہوتا ہے رنگوں کا یا بھابھی کپڑوں کا انتخاب کرتی ہیں؟ میں نے نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ مجھے کوٹ پہنا کے ٹائی لگا کے بھیج دیتے ہیں. میں کوئی جان ابراہیم تھوڑی. کراچی میں کسی بھی حلیے میں پھر رہا ہوں گا، یوں پکڑتے ہیں ایک دم. یہ السلام علیکم، میں ہوں عدیل احمد اور آج آپ کا ٹی وی کے مہمان ہیں معروف اینکر پرسن عمران خان. آج ہم ان سے کچھ کھٹی میٹھی باتیں کریں گے. کیسے ہیں عمران آپ؟ جی بہت شکریہ دل بھائی، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ یہ بتائیے گا کہ گھر والوں نے کیا عمران خان صاحب سے امپریس ہو کے تو نہیں کہیں آپ کا نام عمران خان رکھا؟ یار عدیل بھائی، آپ کو بہت کچھ پتہ ہے میرے بارے میں. اور میں پہلے لوگوں کو بتا دوں کہ انٹرویو میں ان کو وہ یہ نہ سوچتے ہیں یہ چکر کیا چل رہا ہے. عدیل بھائی جو ہیں وہ آج سے 14 سال پہلے جب میرا پہلا دن تھا جرنلزم کا اور میں پہلے دن آیا اپنے ادارے میں کام کرنے کے لیے، تو نئے لڑکے لڑکیاں سارے ہم لوگ تھے. تو وہاں ہم لوگ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا، سوچ رہا ہے کہ میں ان کے برابر بیٹھوں یا ان کے برابر بیٹھوں. تو وہ ایک کنفیوژن تھی دفتر کے اندر، کیونکہ ایک ہی ساتھ سب کو ایکسپریس والوں نے بلایا تھا. تو وہاں ایک ہی آدمی تھا کانفیڈنٹ، وہ عدیل احمد صاحب تھے. اور عدیل بھائی نے اس دن ہمیں کہا کہ یار ادھر آؤ، آپ ادھر بیٹھو، آپ ادھر بیٹھو. تو ہم نے کہا جی آپ. انہوں نے کہا جی میں پہلے کام کرتا رہا ہوں جرنلزم میں. تو عدیل بھائی ہمیں وہ پہلے آدمی تھے وہاں پہ جنہوں نے حوصلہ افزائی کی جونیئرس کی، اور ہمارے ساتھ بڑا اچھا انٹریکشن رہا. پھر سارے اپنے اپنے رستوں میں اپنی اپنی فیلڈ میں آگے بڑھتے گئے. تو اس دن کے لیے آپ کا ونس اگین شکریہ. اور اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انٹرویو ایسا کیوں ہو رہا ہے. میرا نام جی عمران خان. ایکچولی میں جس ہاسپٹل میں پیدا ہوا کراچی میں، وہاں جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ فاسٹ بالر عمران خان کی فین تھی. تو اس نے ان سے پوچھا کہ جی آپ لوگ پشتون ہیں؟ تو میرے فادر وغیرہ وہاں پشتو بول رہے تھے. انہوں نے کہا جی بالکل ہم پشتون ہیں. میں نے کہا اگر آپ لوگ پشتون ہیں تو پھر یہ آپ کے بچے کا نام میں رکھ لوں؟ یہ رکھ لیں. کہ جی اس کا نام عمران رکھ دیتے ہیں تو عمران خان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایسے نام رکھیں. میں خود میرے پاس یہ آپشن نہیں تھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نام خان صاحب کی مناسبت سے ہی رکھا. ان کی وجہ سے آیا یہ. اچھا، لیکن وہ آج کل تو بڑا مشہور ہے خان صاحب بڑے یو ٹرن کے ماہر ہیں. وہ کہیں آپ بھی تو نہیں یو ٹرن لیتے؟ خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں. خالی یو ٹرن لیتے نہیں ہیں. یو ٹرن لے لینا میرے خیال میں یہ تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس کو جائز قرار دے دینا یہ بڑی دلیری کا کام ہے. اور یہ کام عمران خان ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے پاس تو سر دیکھیں سیدھا ہی چل رہے ہیں تو بڑی بات ہے سر. یو ٹرن لینے کے لیے تو بڑا بیلنس چاہیے. وہ بیلنس اب ہمارا تو نہیں ہے فی الحال. یہ بتائیے گا، بہت سارے ناظرین ہمارے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو آپ نے اپنے پروگرام سے بلایا اور ان کو اس پچ پہ پچھاڑا بھی. تو کبھی ایسے محسوس ہوا کسی سیاستدان نے آپ کو بھی ناکو چنے چبوا دیے ہوں؟ وہ بہت دفعہ یہ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں اس میں کرنٹ افیئر جو ہے وہ روزانہ کی تیاری ہے. جس دن آپ تیاری نہ کر کے جائیں اس دن آپ پھنس جاتے ہیں. اور دوسری ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا رپورٹنگ بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کی بڑی بچت ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب کیونکہ میں نے کئی سال رپورٹنگ کی، ایک لمبا عرصہ، اور فیلڈ میں رہا، تو رپورٹر کو آئیڈیا ہوتا ہے چیزوں کا بہت حد تک. اس نے پریکٹیکلی جا کے دیکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چیز آپ کو سیو کر جاتی ہے، تو ہماری بچت ہو جاتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، عزت اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، تو وہ نارملی بچت ہو جاتی ہے. لیکن بڑے بڑے ٹف قسم کے جو وہ گیسٹ موجود ہیں اور وہ بڑا ٹف ٹائم دیتے بھی ہیں. جب آپ کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو آپ شکار بڑا کھیلتے ہیں. ہاں، شکار میری ہابی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کا شکار کرتے ہوئے کبھی دل میں ان کے لیے رحم نہیں آیا؟ آپ نے کبھی مرغی کھائی ہے؟ بالکل کھائیے. رحم نہیں آیا.
कभी बकरा खाया है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहम आया आपको, बहुत सालम आदमी है आप तो। देखिए बात ये है कि आप जो चीज़ भी खा रहे हैं गोश्त में, प्रोटीन में, वो जिंदा तो है वो, बिल्कुल ऐसे ही, तो आप उसको खा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इसी तरह एक स्टेप आगे जाके खा रहा हूँ। आप मुर्गी खाते हैं, मैं तीतर भी खा लेता हूँ साथ। बिल्कुल। आप बकरी खाते हैं, मैं को बटेर भी खा लेता हूँ थोड़ा सा। मुझे कभी मौका मिले या कोई गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करे तो मैं आईबैक्स या हिरन मार के भी खा लेता हूँ। तो वो शिकार करना बुरी बात नहीं है, गलत शिकार करना और इसराफ करना और इल्लीगल शिकार करना वो गलत बात है। क्रिकेट का कितना शौक है? क्रिकेट का शौक हुआ करता था जी, 10-12 साल ग्राउंडों में ही रहे हैं। सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, ग्राउंड से मारते हुए घर वाले घर लेके जाते थे। और ये वैसे ये नॉर्मली शायद आपके साथ ये होता रहा, मेरे साथ भी ऐसे ही होता रहा। ये सबके साथ होता है। ये सबके साथ होता है और बताता कोई है। ये ग्राउंड से मुझे मेरे चचा ढूंढते थे आके और वहाँ से मारते हुए घर तक लेकर जाते थे। फिर मोहल्ले के लोगों ने ये ड्यूटी दी, वो आते थे, वो मारते हुए लेकर जाते थे। ज़बरदस्त। जो बड़ी उम्र के लोग थे वो पकड़ लेते थे आगे कि इतनी धूप में तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बीमार हो जाओगे, अस्पताल पहुंच जाओगे, तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे हैं, घसीट के कर। लेकिन वो क्रिकेट कुछ 10-12 साल खेली है और वो अब तो देखें बच्चे, मैं आपको बताऊँ अदील भाई, अब तो हम बच्चों को कहते हैं आओ खेलें क्रिकेट, तो वो कहते हैं वीडियो गेम खेलेंगे हम। सही बात है। बच्चों से कहते हैं कि आओ थोड़ा सा फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो कहते हैं जी हम वीडियो गेम खेलेंगे, हम कार्टून देखेंगे। वो डिजिटलाइज किस्म का हो गया सारा। ऐसे ही, बिल्कुल। ग्राउंड में जाना जो है वो, अब पहले आप बच्चों को घसीट के घर में लाते थे, अब आप उनको धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक्चुअली गैजेट्स चेंज हो गए हैं ना बच्चों के। चेंज हो गया। सहाफ़त के शोबे में हादसाती तौर पे आए या शुरू से एक जोश था, एक जुनून था इस फील्ड में आने का? देखिए मुझे ये लगता था कि मेरे होने से या ना होने से फ़र्क ज़रूर पड़ना चाहिए। अगर मैं किसी जगह पे हूँ तो लोग कहें कि यार वो संभाल लेगा, वो कर देगा। मुझे ये लगता था, दोस्तों के लिए लगता था। मैं कहीं पे नहीं हूँ तो कोई ये कहे कि यार वो होता तो बात बन जाती, मेरा ये दिल करता था। तो मैं ये सोचता था कि बंदे को बाअसर होना चाहिए थोड़ा सा। सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं कोई सच बोलने के चक्कर में या इस चक्कर में कि मैं कोई खिदमत करना चाह रहा था या कोई मैं कौम की खिदमत या मुल्क को मैं, ये चीज़ जब मैं सहाफ़त में आया मेरे दिमाग में नहीं थी। सच बोल रहा हूँ, मैं एक बाअसर आदमी बनना चाहता था क्योंकि मेरी दुनिया उस वक्त बहुत छोटी थी। मैं अपने हल्का अहबाब के लिए मुफीद आदमी बनना चाहता था। सही। मैं ये चाहता था किसी के साथ ज़्यादती हो तो मैं रोक सकूं, बिल्कुल। ना रोक सकूं तो शोर मचा सकूं, बिल्कुल। मेरे साथ कम से कम ज़्यादती ना हो। तो ये एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक था सिस्टम, आपको पता है ऐसे ही है पाकिस्तान में। तो मैं इस चक्कर में सोच समझ के प्लान करके आया था, और जितनी सैलरी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ले रहा था उससे बहुत कम सैलरी पे, कई गुना कम सैलरी पे मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया था। ये बात आपको पता है। तो मैं बाई चॉइस आया था और अल्लाह ताला ने मुझे सही साबित किया वक्त के साथ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक दिन के लिए इस इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो ऐसा कौन सा काम है जो सबसे पहले करेंगे आप? मुझे इमरान खान की जगह वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, मैं पहला काम ये करूँगा कि इमरान खान को वापस वज़ीर-ए-आज़म बना दूँगा। ये बड़ा सियासी किस्म का जवाब है। जिसका काम उसी को साथ, और मैं बताऊँ उसने 22 साल लगा के, जोर लगा के वो यहाँ तक पहुँचा। उसकी जगह पे आप मुझे बिठाएंगे, उसका एक दिन ज़ाया हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि उसका कोई दिन भी ज़ाया हो, वो अपना काम करे। 5 साल पूरे उनको मिलने चाहिए। 5 साल में वो साबित करेंगे वो किस काबिल थे और वो क्या कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, लोग बड़ी मायूसी की बातें करते हैं, लेकिन इमरान खान की कमिटमेंट और उसकी नीयत, उस पर मुझे शक नहीं है अभी तक। और दूसरा मुझे ये भी पता है कि वो करप्ट नहीं है, ज़ाती तौर पे तो वो करप्ट नहीं है। ये उसके मुखालिफिन मानते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। एक वीडियो आपकी बड़ी हिट चल रही है, वो एक तर्किश ड्रामा है, आपने बड़ी रिसर्च की उसके बारे में, अपने नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा। अच्छा अदील भाई, हमारे जो ये करंट अफेयर के शोज़ हैं इनमें ये गुंजाइश ही नहीं होती, ये चीज़ें हम कर ही नहीं सकते। शायद लोगों को पता नहीं है, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेरे सामने जब कोई माजी का किरदार आता है तो मैं उसको छानना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा है, माशाल्लाह। अलेक्जेंडर के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा है, ग्रेट। मैंने हिटलर के बारे में पढ़ा है, चंगेज़ खान के बारे में पढ़ा है, हलाकू के बारे में पढ़ा है, तैमूर लंग के बारे में पढ़ा है। मैंने बेशुमार लोगों के बारे में बेशुमार चीज़ें पढ़ी, मुझे इसका पता ही नहीं था ये कौन है। एक आध दफ़ा मैंने सोशल मीडिया पे इसको देखा, मेरे को ढूंढते हैं ये कौन है, फिर मैंने इसको ढूंढना शुरू किया। हमारे कुछ उलमाए किराम ने भी इसका नाम लिया हुआ है मुख्तलिफ जगहों में। बिल्कुल। वो मैंने उनकी जो
کہاوتیں ان کی سنی تو مجھے لگا کہ جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں وہ ریئلٹی نہیں ہے, مختلف واقعات بتاتے ہیں. پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا, کرتے کراتے میرے ہاتھ میں وہ لنکس لگنا شروع ہو گئے, ان کو میں کنیکٹ کرتا گیا. تو جتنی میری سمجھ ہے اس کے مطابق میں نے ایک اس آدمی کی پکچر ڈرا کر لی. میرے دماغ میں مجھے سیٹسفیکشن ہوگی کہ یہ آدمی تھا, اس کا یہ رول تھا, یہ یہاں سے آیا تھا, یہاں پہ رہا تھا, اس کو یہ سپورٹ ملی اور پھر یہ کر کے چلا گیا. صحیح. جب مجھے یہ پتہ چل گیا تو اس دن یہ پھر کیمرہ لے کے پہنچ گیا میرے پاس. یہ یوٹیوب چینل جو چل رہا ہے, سر آج کی اسٹوری. اب میں پولیٹیکل اسٹوری ڈھونڈ رہا تھا, ڈھونڈتے میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار وہ روزانہ خبریں آتی ہیں ہمارے پاس. تو میں نے انہیں کہا کہ یار میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں ذکر چھڑ گیا اس کا. میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں اس میں کیا ہے, کیا ہے. میں نے جب اس کی کہانی سنانا شروع کی, انہوں نے کہا سر یہی اسٹوری ہے. تو وہ میرے ساتھ لڑکا ہوتا ہے عمران, انہوں نے کہا سر یہ اس کے اوپر کریں آپ. گڈ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں نے بنا دی ویڈیو. اچھا جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو 10 منٹ کے بعد یہ مجھے اشارہ کرتا ہے پیچھے کہ 10 منٹ ہو گئے. تو میں نے کہا جی باقی دوسری قسط میں آپ کو میں بتاؤں. لوگوں نے مجھے وہ دوسری قسط تک سونے نہیں دیا. میسیجز پہ میسیجز, فون پہ فون, اور یہ بتائیں اس میں کیا ہوگا, وہ کیا آگے, یہ اگلا پلان کیا ہے اس کا, اور اس کے بنے گا کیا ہے اس کا, اور وہ ترکی کیا سوچ رہا ہے, اور وہ کیا سوچ رہا ہے. میں نے کہا جی میں پھر بتاتا ہوں آپ کو. پھر دوسری میں نے ان کو فون کیا, جو لڑکا اس کو ایڈٹ کرتا ہے, صحیح, اس نے پھر فٹافٹ اس کو ایڈٹ کیا, ایڈٹ کر کے اس نے ان کو دیا اور پھر وہ چلا. تو یہ اس طرح سے میرا ویسے بڑی وائرل ہو رہی ہے ویسے آپ کی ویڈیو, ابھی تک ہو رہی ہے, بہت بے شمار لوگ. میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے یہ کہ یہ جو لوگ ماضی میں دیکھیں, جو آدمی دنیا کو بدلتا ہے نا, یا اس کے نقشے کو تبدیل کر دیتا ہے, یا اس کے اعتبار کو بدلتا ہے, وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. اور جس نے اس دنیا کو سب سے زیادہ بدلا نا, وہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل, کوئی ان سے زیادہ اس دنیا کو کوئی نہیں بدل سکا. بالکل ایسے, بالکل. تو اتنی بڑی ان کی شخصیت ہے نہ, ان سے بڑا کوئی جرنیل ہے, آپ پڑھ کے دیکھ لیں. ایسے ہی جس سے جرنیل سے آپ متاثر ہیں, اس کی ساری ہسٹری پڑھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جنگیں اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل. نہ ان سے بڑا کوئی جرنیل, نہ ان سے بڑا کسی کا اخلاق, نہ ان سے زیادہ کسی کا علم, نہ ان سے زیادہ کسی کو سمجھ, نہ کسی کے پاس اتنی حکمت, نہ بے شمار چیزوں کا مجموعہ, سپر ہیومن بینگ. بالکل, کوئی شک نہیں. بالکل, بالکل ایسا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب انہوں نے دنیا کو بدلا. اب اس طرح اور بے شمار لوگوں نے دنیا کو بدلا ہے. تو ابھی ارادہ ہے, جس طرح آپ نے یہ ایک ویڈیو بنائی اور بڑی وائرل ہوئی, تو مختلف شخصیات کے بارے میں مزید ویڈیو بنانے کا بھی کوئی ارادہ؟ نہیں, میں ابھی ایک ریسرچ کر رہا تھا گزشتہ چند دنوں سے, ایک نئی میتھ ہے اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کہ بل گیٹ کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بل گیٹس جو ہے وہ ایک ویکسین کے ساتھ بالکل وہ اپنی انسانوں کو چپ کرنا چاہتا ہے. بالکل, بالکل ایسے ہی ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے. چپ کر کے ان کو کنٹرول کیسے کرے گا. میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا, میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے, شاید آ جائے گی 1-2 دنوں میں. صحیح. وہ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اس کی, وہ 1-2 دن میں آ جائے گی. تو یہ میرا ارادہ ہے کہ میں نے ایک کمپیریزن بھی کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اور فیکچول, یہ ساری چیزیں میں کوشش کروں گا فیکچول, کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر میں بے شمار چیزیں لکھی ہوئی ہیں, احادیث کی کتب میں بے شمار چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بالکل ایسا. اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں کہ حقائق ہیں کیا, ان کے مطابق آپ کریں. بالکل, کام کریں. پوری دنیا گھومی آپ نے, پاکستان کا ایسا کون سا علاقہ ہے, کون سا شہر ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ لاہور بڑا زبردست شہر ہے, بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ. پورا پاکستان ہی اپنا ہے, میں جدھر جاتا ہوں لوگ بڑی اپنائیت سے ملتے ہیں. سوات میں جیسے ہی میں داخل ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر آ گیا. زبردست. ہر دکاندار, ہر بازار, ہر گلی, ایسا لگتا ہے یہ میرے گھر ہے. وہاں لوگ مجھے ایسے ویلکم کرتے ہیں, ایسے ملتے ہیں جیسے میں ان کا اپنا ہوں, ان کے بیچ میں سے نکل کے آیا ہوں. زبردست. تو مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن سوات والے بہت پیار کرتے ہیں. میرا ایک بھائی وہاں شیری زادہ وہاں رہتے ہیں, تو میں جب بھی جاتا ہوں, بڑے اچھے رپورٹر بھی ہیں ہمارے, آپ کے اور ہمارے دوست, مشترکہ دوست ہیں. کیریئر میں بڑا عرصہ ہم نے ساتھ بھی گزارا, ساتھ کام کیا ہے, کولیگ ہیں اور بھائیوں کی طرح. شیری زادہ بھائی کے پاس ہی میں جاتا ہوں, تو میں ان کے پاس ہوتا ہوں, وہ آتے ہیں تو وہ میرے پاس ہوتے ہیں. تو ایک سوات میں چکوال میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, سالٹ رینج میں, پہاڑی علاقہ پٹھان پہاڑ میں جا کے تو مجھے تھوڑا اپنائیت لگتی ہے. وہ اس میں جو چکوال ہے, وہ ایک تو لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ سالٹ رینج کتنی خوبصورت ہے. بالکل, آپ نے اس کو صرف موٹر وے سے یا جی ٹی روڈ سے دیکھا ہوا ہے. ان کے اندر جائیں, ایسی ایسی جھیلیں, ایسے ایسے چشمے ہیں, بالکل پانی کے اتنے خوبصورت ذخیرے ہیں, اتنے خوبصورت پہاڑ اور جنگل ہیں, اور بہت زبردست وائلڈ لائف ہے. تو یہ مجھے یہ ایریا بھی بہت پسند ہے. تیسرا
دریا سندھ کے ساتھ ساتھ جتنے علاقے ہیں کالا باغ سے لے کے کوٹدو تک ادھر بہت مزہ آتا ہے. انٹیریئر میں مجھے خیر پور میں جو کھجوروں کے باغات ہیں اس ایریا میں بڑا اچھا. کراچی میں ایک بڑی عجیب چیز ہے, میں یہاں نا لاہور میں اگر میں تھوڑا سا اپنا حلیہ تبدیل کروں, تھوڑی سی شیپ بھی بڑھا لیتا ہوں, تھوڑے کپڑے شپڑے ڈھیلے پہن لیتا ہوں, بچوں کے ساتھ گھومتا ہوں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب تک میں بولتا نہیں ہوں تب تک پتہ نہیں چلتا. کراچی میں کسی بھی حلیے میں پھر رہا ہوں گا, یوں پکڑتے ہیں ایک دم, یہ عمران بھائی فوراً پہچان جاتے ہیں بھائی. وہ ان کی پہچاننے کی صلاحیت بہت تیز ہے, زبردست. یا ان کی نظر بہت تیز ہو گئی ہے, بیچارے خطرے میں اتنا رہے ہیں کہ وہ ہر بندے کو شخص سے دیکھتے تھے, تو وہ فوراً پہچان لیتے ہیں. کراچی میں بھی یہ بڑا مزہ آتا ہے اس چیز. اور باقی کے پی میں ایک اور چیز ہے, میرا نام کیونکہ عمران خان ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں زیادہ لوگ پشتون رہتے ہیں, تو ان میں پتہ نہیں کیا چکر ہے, ان کو لگتا ہے یہ ان کا آدمی ٹی وی پہ کام کر رہا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ شاید تھوڑا سا زیادہ اپنائیت سے, بلکہ ایک اپنائیت ہو جاتی ہے. باقی پورا پاکستان میں بڑی اپنائیت ہے. مجھے ساہیوال جا کے بڑا مزہ آتا ہے. یہاں کبڈی کا ایک میچ ہے, میں ہر سال دیکھنے جاتا ہوں. گڈ. تو وہ کبڈی کا ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے, چھوٹی سی اس کی زمین ہے, وہ اپنی زمین پہ اپنی پوری سال کی جمع پونجی اس پہ لگا دیتا ہے. زبردست, تو بڑا زبردست. آپ نے ایک بڑا اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے میں ہر سال ادھر چلا جاتا ہوں. وہ 28 سے 30 ٹیمیں اکٹھی کر کے ٹورنامنٹ کرواتا ہے اور سب کی میزبانی کرتا ہے. زبردست. تو وہاں بھی بڑا مزہ آتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, سارا پاکستان پیار کرتا ہے اور سب اچھا لگتا ہے. گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے؟ میں سچ بتاؤں آپ کو تو مجھے شوق ہے وہ چلانے کا, ڈبل کیبن یا جیپ. گڈ. میں شکار وکار کھیلتا ہوں تو آف روڈ کا مجھے بہت شوق ہے, آف روڈنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. میں پہاڑوں میں, ریگستان میں, جنگل میں, دریاؤں میں, ہر طرف گاڑی چلاتا ہوں. دریاؤں میں لوگ سننے والے حیران ہوں گے, دریا میں باقاعدہ رستہ ہوتا ہے جی, اور وہ کوئی 3 فٹ 4 فٹ پانی ہوتا ہے, اس میں سے ہم گاڑی گزارتے ہیں. تو وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے جانا پڑتا ہے کہ یہ رستہ ہے کہاں سے. تو میں آف روڈنگ کا بڑا شوقین ہوں, لیکن شہر میں کیونکہ آپ کو جلدی جلدی موو کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ ہونڈا گاڑی ہے, لیکن یہ میں نے ڈبل کیبن ڈالا اور ایک جیپ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا مہربانی. تکا پارٹیاں میں نے دیکھا بڑی کرتے ہیں آپ کو. میں شکار کھیل کے آتا ہوں تو یہ دوست مجھے چھوڑتے ہی نہیں ہیں. کبھی ہمیں بھی بلا لیا کہ تکا پارٹی. آپ جب مرضی آ جائیں. دیکھیں وہ شکار کھیل کے آتا ہوں تو دوست مجھے روز پوچھتے ہیں کیا مارا, کیا ہوا. تو کبھی کبھی شکار اتنا ہو جاتا ہے کہ میں جنگل میں کھا کے واپس آتا ہوں تو بچ جاتا ہے. تو یہ نہیں, وہ دوستوں کے لیے بچا کچا بھائی. سردیوں میں 2 دعوتیں ہوتی ہیں. سردیوں میں 2 دعوتیں ہوتی ہیں دوستوں کی مشترکہ طور پہ. وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ 150 لوگ. تو اس میں پھر وہ کیونکہ ایک آئی بیکس کا شکار ہوتا ہے, اس میں وہ ہرن کا ہوتا ہے, جو لیگل شکار کھلے ہوتے ہیں, ڈکس کا ہوتا ہے اور کچھ تیتر, وہ پھر ہم پکا لیتے ہیں, پھر وہ کھاتے ہیں. تو اس کے گوشت کی لذت کیسی ہوتی ہے؟ عام پکانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عدیل بھائی. یہ ساری کہانیاں ہیں کہ یہ وہ ہے تو ہے. ایکچولی وہ جنگلی جانور ہے تو وہ ذرا زیادہ صحت مند اور اس کا تگڑا گوشت ہے. وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے, اس کو پکانے کے SOPs ہیں. ان کو اگر آپ غلط طریقے سے پکائیں گے تو خراب ہو جائے گا. وہ پکانے والا بھی اچھا شکاری. اگر تو کیا وہ کوئی ماہر شیف بھی رکھا ہوا ہے آپ؟ نہیں جی, میں پکاتا ہوں. دیکھیں شکاری اگر کوک نہیں ہے نا تو وہ شکار چھوڑ دے. ناظرین ایک بات یہ آپ نوٹ کر لیں کہ عمران خان صرف ایک اچھے اینکر ہی نہیں, اچھے کک بھی ہیں. نہیں, میں شکار پکا لیتا ہوں, اور وہ اس لیے کہ میرے گھر میں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اس کو. میری بیگم کہتی ہے, بھابھی انکار کر دیتی ہیں. اس نے پہلی دفعہ مجھے پکا کے کھلایا تھوڑا سا پہلے. چلے مطلب اتنے عرصے کے بعد لاک ڈاؤن کا یہ تو فائدہ ہوا. لیکن وہ کھانا تو بہت اچھا پکاتی ہے, لیکن یہ شکار پکانے میں وہ تھوڑا سا. اب یہ ایکچولی صرف اپنی مسز سے ڈر رہے ہیں, اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا بہت اچھا پکاتی ہے. آ جاؤ یار, آپ کو کھلا کے. آج تو بلکہ میری بیگم نے گھر میں پیزا بنایا ہوا تھا. ماشاءاللہ زبردست. گھر میں پیزا بنایا, گھر میں گول گپے پکا کے ہمیں کھلائے, بنا کے کھلائے. وہ ساری چیزیں جو ہم بازار سے کھاتے تھے, پیسٹری بنا کے کھلائی. کیک, 2 بچوں کی سالگرہ آئی لاک ڈاؤن کے بیچ میں, ان کے کیک گھر میں بنائے. تو اب میری بیگم پوری شیف بنتی جا رہی ہے, مجھے بڑا فائدہ ہے. خان صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو 2 ہفتے اور روکیں لاک ڈاؤن کو, وہ کپڑے سینا بھی سیکھ جائے گی. گڈ. اچھا یہ بتائیے گا, وہ اکثر میں نے دیکھا ہے اور ناظرین بھی دیکھتے ہیں کہ پروگرام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی خاص ڈریس کوڈ آپ نہیں, کوئی شلوار بھی پہن لیتے ہیں, کوٹ بھی پہن لیتے ہیں, کبھی ٹائی بھی لگا لیتے ہیں. تو اس میں کوئی خاص انتخاب ہوتا ہے رنگوں کا, یا بھابھی کپڑوں کا انتخاب کرتی ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلتا. پروگرام سے 5 منٹ پہلے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کون سا والا کوٹ پڑا ہوا ہے. میں نے نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ مجھے کوٹ پہنا کے ٹائی لگا کے بھیج دیتے ہیں. یعنی جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں, میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہوں شلوار قمیض میں. اچھا عمران, ایک چیز بتائیے گا, آج کل جو میڈیا کے حالات ہیں, بہت سارے صحافی بے روزگار بھی ہیں, اور اگر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا کی آزادی ہے یہ صرف ایک نام کی آزادی ہی رہ گئی ہے؟ دیکھیں عادل بھائی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ زیادتی ہم لوگوں نے خود کی ہے. بغیر پلاننگ کے جب آپ کسی معاشرے کے اندر ایک کھیپ بہت بڑی لے آتے ہیں نا لوگوں کی کہ جناب یہ بھی صحافی بننا چاہتا ہے، یہ بھی بننا چاہتا ہے، یہ بھی بننا چاہتا ہے، یہ بھی بننا چاہتا ہے، لوگ بائی چوائس نہیں آ رہے تھے. صحیح. لوگ آ رہے تھے اسکرین پہ ایک اینکر کو دیکھا تو شوق میں آ گئے جی میں اینکر بنوں گا. یہ بھی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس میں کریئر اور ٹیک کا ہے. بالکل. پہلے لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے تھے، ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یار یہ میتھ کام کی ایک ڈگری کریں، صحافی بن جاؤ، جنوں مرضی دبا دو. بالکل. پیسے بھی اچھے ملنا شروع ہو گئے تھے. بالکل. ٹیکا الگ ہو گیا تھا، تعلقات الگ بن رہے تھے. تو ایک بہت بڑا موب اس طرف چل پڑا، سب صحافی بننا چاہتے. میرے ایک دوست ہیں ہمارے عمران شیخ صاحب، آپ کے بھی بالکل ایسے، ان کو ایک اپنے بچے کو لے کر آیا کوئی آدمی آیا، انہوں بھی کوئی رپورٹر بنا دو جی. یہ تو ٹرینڈ چل رہا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی جتنے لوگ آ گئے. بالکل. پھر یہاں پہ کئی لوگوں نے ایسے ٹی وی چینل بنائے جو فیزیبل نہیں تھے، جن کا وہ سکسیسفل ماڈل نہیں تھے، وہ اس طرح کا ماڈل نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود پال سکتا. بالکل. ایسے ٹی وی چینلز لوگوں نے بنائے. وہ اس بنیاد پہ بنائے کہ میرا اس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، وہ مجھے سپورٹ کرے گی، اشتہارات دے گی، میرا چینل چلتا رہے گا، بند نہیں ہوگا. بالکل. بالکل ایسے ہی. اس طرح کے 6-7 چینلز آ گئے، جن میں سے 2-3 تو بند بھی ہو گئے. وہ جو چینلز ہیں وہ اس بنیاد پہ آئے تھے کہ حکومتیں ہماری صوبوں میں اور وفاق میں بنتی رہیں گی، ہمیں پیسے دیتی رہیں گی، اشتہارات ملتے رہیں گے اور سائیکل چلتا رہے گا، اور کوئی آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ پیسہ آتا رہے گا، تو ہمارا چینل بند نہیں ہوگا، ہم تنخواہیں دے کے تو اپنا سسٹم چلا لیں گے. کچھ لوگوں نے اس لیے بنایا کہ انہوں نے کہا ہمیں باقی بزنس میں سپورٹ مل جائے گی اور ہم اس کو سپورٹ کر لیں گے خود ہی. بالکل. آپ کا وزیر اعظم ایک ایسا عجیب آدمی آ گیا کہ جس نے آگے سب کے پیٹ پہ لات ماری. اس نے کہا جی میں نے کسی کو فالتو پیسہ نہیں دینا. بالکل. چینل چلتے ہیں چلاؤ، نہیں چلاتے بند کرو، میں نے نہیں تمہیں کہا تھا چینل بناؤ، اور بات ٹھیک ہے. غریب آدمی کا ٹیکس کا پیسہ عمران خان اٹھا کے ہم صحافیوں کو دے دے کہ جاؤ یہ کمائی، اس سے اچھا ہم صحافی جا کے مزدوری نہ کر لیں. نہیں لیکن دیکھیں جو اتنے صحافی بے روزگار ہو گئے سر، دیکھیں ان کے پیٹ پہ بھی تو لات ماری گئی نا. سر دیکھیں کس نے ماری، جس نے. میں آپ کو وقت ٹی وی کی مثال دیتا ہوں. کیا وقت ٹی وی آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا ماڈل ہے جو پیسے کما کے خود چلا لے گا اپنے آپ کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ لانچ کر لیں جس طرح وہ چلاتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ چلا لے گا اس پالیسی کے ساتھ؟ بالکل اس طریقے سے اپنا چلا سکتا ہے؟ بالکل. اگر نہیں چلا سکتا تو اس کو ضرورت پڑے گی مدد کی، حکومت کی. حکومت جو مدد کرے گی وہ غریب آدمی کے ٹیکس کے پیسے میں سے دے گی. بالکل. بالکل ایسے یہی مدد کر سکتی ہے. بالکل ایسے. تو یا تو آپ غریب آدمی، لاکھوں کروڑوں غریب آدمیوں کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ زیادتی کر کے وہ پیسہ چند صحافیوں کے پیٹ میں ڈال دیں، تو یا آپ کہیں کہ یہ میرے پاس امانت ہے لوگوں کی، بھائی میں نے وہیں خرچ کرنا ہے جہاں لوگوں کا بنتا ہے. بالکل. آپ اپنا کوئی اور بندوبست کر لیں، کوئی اور نوکری جا کے کر. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ چینل جنہوں نے بنائے تھے نا 2 نمبریوں کے ساتھ، زیادتی اصل میں انہوں نے کی ہے. صحیح. مارکیٹ کو اتنا بڑا کر دیا جتنی اس میں گنجائش نہیں تھی. ایک غبارے کو آپ جب زیادہ بھرتے ہیں ایک وقت آتا ہے پھٹ جاتا ہے. ہمارے ساتھ وہ ہوا ہے. جو چینلز فزیبل ہیں، دیکھیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ایکسپریس کی. یہ واحد چینل تھا جو منافع میں بھی جاتا تھا. ایسے ہی. کیوں؟ بالکل. ان کو پتا تھا کہ اخراجات کتنے رکھنے اور کمائی کتنی کرنی. وہ یہ نہیں کر رہے تھے کہ ادھر سے مار دھاڑ ادھر سے مار دھاڑ. ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری کمائی ہے اور یہ ہمارا خرچ ہے. چینل ایسے چلتے ہیں، ایسے نہیں چلتے کہ یہ کمائی ہے، یہ خرچ ہے اور یہ پیسے ادھر سے آ جائیں گے، یہ ادھر سے آ جائیں گے، یہ ادھر سے آ جائیں گے، وہ نہ آیا تو پھر وہ ادھر سے آ جائیں گے. اچھا، اور جو وہ پیسہ بند ہوگا تو بھی جو اوپر سے آ رہے ہیں وہ تو کمائی والے تو ہمارے ہیں، باقی اب ورکر کو نکالو. صحیح بات. جو ورکرز کے ساتھ زیادتیاں سیٹھوں نے کی ہیں وہ کسی نے نہیں کی. میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیٹھوں نے چینل بنانے سے پہلے یہ سارا کچھ کیوں نہیں سوچا. بنا دیے، لوگوں کو نوکریاں دے دی، زیادہ تنخواہوں پہ دے دی، پھر بے روزگار کر دیا. میرے خیال میں صحافیوں کی تنخواہیں مزید کم ہوں گی آنے والے 3-4 ماہ میں. آنے والے وقت میں جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ اس فیلڈ میں جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ یہ سوچ کر آئیں کہ اب اس فیلڈ میں پیسہ نہیں ہوگا. وہ یہ سوچ کر آئیں کہ اب صحافی سے کوئی بلیک میل بھی نہیں ہوگا. وہ یہ سوچ کر آئیں کہ انہوں نے ایک ایسے پیشے میں آ گئے ہیں جہاں وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جائز معاملات میں. بالکل. وہ ایک ایسے پیشے میں آ گئے ہیں جہاں پہ وہ سچ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن اتنی جتنی صحیح ہے. صحیح. آہستہ آہستہ آپ کی جرنلزم کے اندر سے، کیونکہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بہت بڑی بالکل تبدیلی آ گئی ہے.
آپ 2 نمبری کریں تو صحیح 2 منٹ میں آپ کی ماں بہن ساری دنیا, وہ گھر میں بیٹھا وہ 17 سال کا لڑکا شیشہ دکھا دیتا ہے 50 سال جرنلزم کرنے والے. سوشل میڈیا نے بالکل میڈیا کا ٹرینڈ اور اس کا رخ بدل دیا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے آپ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ اس سے افیکٹ نہیں ہوں گے, لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, اور لوگوں کو ہوتی بھی ہے. معاملہ ہے صاف صاف سیدھا سیدھا. اب وہ والا جرنلزم نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا تھا. اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ بہت سارا پیسہ بھی کمائے گا, ٹیکا بھی ہوگا, سرکار بات بھی مانے گی, یہ کرے گی وہ کرے گی, تو نہیں سر, اب ایسا نہیں ہوگا. اب جرنلزم ہوگا جرنلزم کے طریقے سے انشاءاللہ. عمران تھینک یو سو مچ, بڑی زبردست نشست رہی, بڑی اچھی گفتگو رہی, آپ کا بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ کا ٹی وی کے مہمان عمران خان, آج ہم ان سے بڑی زبردست قسم کی گفتگو رہی ہماری, کچھ لائٹر موڈ کی باتیں بھی کی. بالکل 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 بالکل. اچھا, میں ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ عدیل بھائی کے چینل کو اس کو سبسکرائب کریں, اور اس کو شیئر بھی کریں, اور اس کو لائک بھی کریں. میری والی ویڈیو چاہے نہ کریں, لیکن باقی ساری ان کی ضرور کریں. وہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو بھی کر دیجیے گا. تھینک یو عمران, بہت شکریہ. ناظرین, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.